البقرہ کی آیت نمبر 215 تک ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان ہو چکی۔ آج کی گفتگو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین جل و علا ارشاد فرما رہا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر فرض ہوا قتال کرنا یعنی جہاد کرنا، وہو کرہ لکم، اس حالت میں بھی تم پہ فرض ہے کہ تم اسے بے شک مکروہ ہی سمجھو، ناگوار ہی جانو، تمہاری طبیعت گرچہ اس کو ناپسند ہی کرے تب بھی تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ تم پر جہاد قتال کرنا اللہ کے لیے مشرکین سے فرض کر دیا گیا، اگرچہ وہ تمہیں مشقت میں ہی ڈال رہا ہے، وہ جہاد کرنا اگرچہ تمہیں ناگوار ہی گزر رہا ہے۔ یہاں مستشرقین نے اعتراض کیا اس بات پر کہ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ جملہ جو ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ نبی کے صحابہ جہاد کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس جملے سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مستشرقین نے اس کو اسلام کے خلاف ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا چاہا، خالی ذہن لوگوں کو ورغلانا چاہا کہ ان کو صحابہ کے خلاف کیا جائے، اور رافضی جو ہیں وہ اس کا سہارا لے کے مولا علی کے یاروں پہ بھونکتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر پہ، سیدنا عمر فاروق پہ، سیدنا عثمان غنی پہ، دیگر صحابہ پہ۔ وہ کہتے ہیں جی وہ صحابہ تو ڈرپوک تھے، وہ تو جہاد کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ جب جہاد فرض کیا گیا ہے اللہ کریم نے ساتھ ہی فرما دیا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، کہ تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا حالانکہ تم جہاد کو ناپسند کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے اس کے اندر کہ کچھ صحابہ کی جماعت میں منافقین بھی تھے۔ ایک تو وہ لوگ مراد تھے یہاں پہ جنہیں ناگواری گزر رہی تھی، اور دوسرا ابھی جو نو مسلم تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، جنہیں اسلام کے احکامات کا تفصیلی طور پہ علم نہیں تھا۔ آپ بھی جب کہیں جاتے ہیں، کہیں دوسرے دیش میں چلے جائیں یا کوئی فرم جوائن کر لیں، کوئی ادارہ جوائن کر لیں، آپ کو 5-7 دن 10 دن 1 مہینہ کم از کم لگ جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو سمجھتے ہوئے، اس ادارے کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو سمجھتے ہوئے 1 مہینہ لگ جاتا ہے۔ بندہ اپنے سینئر سے پوچھتا ہے کہ بھئی کیسے چل رہا ہے۔ دراصل ان لوگوں کو یہاں پہ خطاب ہے کہ جو نہیں سمجھتے تھے، جن کے عقل میں فلسفہ جہاد نہیں آیا، انہیں یہاں مخاطب کیا گیا۔ یا ان منافقین کے لیے وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ کا لفظ اللہ کریم جل جلالہ نے استعمال کیا، جو جہاد سے جی چراتے تھے اور صحابہ کو ناگواری پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو منافقین تھے مدینہ منورہ میں، وہ صحابہ کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کرتے، کبھی کوئی بات کہہ دیتے، کبھی کوئی بات کہہ دیتے کہ چھوڑو یار، یہ روز روز ہم لڑائیاں کیسے لڑیں گے، ہمارے تو گھر خالی ہیں، بچے چھوٹے ہیں، ذریعہ معاش کوئی نہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو اللہ کریم جل جلالہ نے کہا ہے، ورنہ اگر ہم جہاد کی بات کریں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس وقت جہاد کیا تھا جب مسلمان ہی صرف نبی پاک علیہ السلام کے کلمہ، آپ کے نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد کلمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا تھا، یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے پڑھا تھا، یا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے پڑھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تو اس وقت بھی کفار و مشرکین کے خلاف خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے جہاد کیا ہے، چاہے وہ اس وقت جہاد باللسان تھا، زبان کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کی آپ نے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دی آپ نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے، تو کفار و مشرکین نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا آ کے وہاں پہ، آپ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، زخمی کر دیا آپ کو۔ یہ ڈرنے والے تھوڑی تھے، اگر ڈرنے والے ہوتے تو تنے تنہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی بھی اکیلے جا کے خانہ کعبہ کے اندر نہ اللہ کی حمد بیان کرتے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کرتے۔ آپ نے تنہا ہونے کے باوجود خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی حمد کا خطبہ پڑھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی والا خطبہ پڑھ کے کفار و مشرکین کے دانت کھٹے کیے، انہیں بتا دیا کہ ہم جو غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ ہم نے زندگیاں اسی لیے رکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی جائے۔ تو یہاں سے وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ سے یہ مراد لینا کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جہاد سے جی چراتے تھے یا جہاد کو ناگوار سمجھتے تھے، یہ سراسر باطل تعبیر ہے، یہ سراسر باطل تفسیر ہے، یہ رافضیوں کی تفسیر ہے، مستشرقین کی تفسیر ہے کہ صحابہ جہاد سے جی چراتے تھے یا جہاد کو ناپسند کرتے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ دراصل یہ پیغام ان جو نئے مسلمان تھے ان کے لیے ہے، یا ان منافقین کی بات اللہ کریم نے کی ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود دل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا، وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، وَعَسَىٰ أَن تُكْرَهُوا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ یہاں یہ جہاد کے لیے جن لوگوں کے دلوں میں کوئی شکوک و شبہات تھے، ناگواری تھی، کراہت محسوس کرتے تھے، ان کے لیے بات ہے، اور عموماً مسلمانوں کے لیے اس کے اندر ایک پیغام اس جملے میں پوشیدہ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تم ناگواری، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہو، لیکن حقیقت میں وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حقیقت میں اس چیز میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اب دیکھنے کو، سوچنے کو ہم جب سوچیں گے تو عقل کا یہی پیغام ہے کہ جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لڑائی ہے محض، نسلوں کی بربادی ہے بس، گھروں کی ویرانی ہے بس، عقل یہی ہمیں پیغام دیتی ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ تمہاری عقل جہاں کام نہیں کرتی وہاں مجھ سے پوچھو۔ اللہ کریم نے تتفکرون کہا یا تدبرون کہا، فرمایا تم تدبر کرو، فکر کرو، اسی لیے فرمایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ پیغام دیا، فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں بڑی محبوب ہوتی ہیں، حقیقت میں تمہارے لیے ان کے اندر شر موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دونوں چیزیں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بتا رہا ہے کہ اے بندے تیرا علم ناقص ہے، میرا علم کامل ہے۔ تو کبھی کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز تیرے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور کبھی تو کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ تیرے لیے محبت والی چیز نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ تیرے لیے شر والی چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ پیغام دینے کے بعد فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ کون سی چیز تمہارے لیے بہتر ہے، کون سی چیز تمہارے لیے شر والی ہے، برائی والی ہے۔ تو یہاں جہاد کا حکم بھی دے دیا گیا، اور ساتھ ہی جن کے دلوں میں، جو نئے نئے مسلمان تھے، جن کے دلوں میں ابھی یہ بات ان کو سمجھ نہیں آئی تھی، فلسفہ جہاد سمجھ نہیں آیا تھا، انہیں بھی پیغام دے دیا گیا کہ جو چیزیں تمہاری طبیعت کو ناگوار گزر رہی ہیں ان میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بہتری رکھی گئی ہے، اور جن چیزوں کو تم محبوب رکھ رہے ہو ان میں تمہارے لیے شر رکھا گیا ہے، برائی رکھی گئی ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، ہوا کچھ یوں کہ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جمادی الاخری کا آخری دن تھا، وہ جہاد کے لیے نکلے۔ جب انہوں نے لڑائی کی، جہاد کیا کفار مشرکین سے، تو وہ مشرکین کہنے لگے کہ دیکھو انہوں نے حرام مہینے کا عزت و وقار مجروح کیا ہے، رجب کا،
کیونکہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، تو ان کو شک یہ پڑا کہ یہ رجب کی پہلی تاریخ ہے جس دن صحابہ نے جہاد کیا ہے۔ تو وہ کفار و مشرکین نے حضرت عبداللہ بن جاش اور جتنے مسلمان صحابہ گئے تھے ان کو طعنہ زنی شروع کر دی کہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حرمت والے مہینے کا بھی احترام نہیں کیا، اللہ کی حد کو توڑ دیا، کتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیہ مقدسہ جو ہے یہ نازل فرمائی، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے محبوب کریم یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حرام مہینے میں جہاد کا، کہ حرام مہینے میں، حرمت والے مہینے میں جہاد کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، تو اے محبوب مکرم آپ ان سے کہیے کہ حرمت والے مہینے میں جہاد کرنا، قتال کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حرمت والے مہینے میں چونکہ اللہ نے پابندی لگائی ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ جواب ہو گیا جو صحابہ نے مسئلہ پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ انہیں بھی شک تھا کہ شاید یہ رجب کی پہلی تاریخ ہے، تو انہیں بتا دیا گیا کہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنا یہ گناہ کا کام ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ کریم جل جلالہ نے انہیں تسلی بھی دی اور کفار مشرکین کو جواب بھی دیا، فرمایا وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ۔ فرمایا ان کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کافروں کو کہ مسلمانوں نے رجب کی پہلی تاریخ کو جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، تو یہ بڑا گناہ کر لیا انہوں نے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے محبوب کریم انہیں یہ بھی بتا دو وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہو، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَكُفْرٌ، اور اللہ کا انکار کرتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہو، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے حرمت والے مہینے میں جہاد کرنے سے۔ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور مکہ میں رہنے والوں کو، مسجد حرام کے قریب رہنے والوں کو جو تم وہاں سے نکالتے ہو، ہجرت پہ مجبور کرتے ہو، یہ حرمت والے مہینے میں قتال کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تمہیں یہ گناہ نظر نہیں آتے؟ تمہیں یہ گناہ تو نظر آ گیا کہ نبی کے یاروں نے یکم رجب کو جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب جب وہ آپ کے یاروں کو تنگ کریں اور یہ کہیں، طعنہ دیں کیا تم نے رجب کے مہینے کی حرمت کو زائل کیا ہے، رجب کے مہینے کے تقدس کو پامال کیا ہے، تو محبوبہ آپ ان کو کہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، جو تم کر رہے ہو یہ بڑا گناہ ہے۔ تم اللہ سے کفر کر رہے ہو، یہ بڑا گناہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہو، یہ بڑا گناہ، تم مسجد حرام سے لوگوں کو روک رہے ہو، یہ بڑا گناہ، تم لوگوں کو ان کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہو، یہ رجب کے مہینے میں قتال کرنے سے بھی بڑے گناہ ہیں، تمہیں یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے منہ اکبر عند اللہ، یہ اس سے بڑے گناہ ہیں رجب کے مہینے میں قتال کرنے سے۔ والفتنہ تو اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ تو بہت بڑا ہے لڑائی سے، قتال سے فتنہ بہت، یہ تم نے فتنہ ڈالا ہوا ہے کہ تم مسلمانوں کو اپنی فتنہ پروری کے ذریعے مسجد حرام تک جانے سے روکتے ہو، تم فتنہ انگیزی کرتے ہو، مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کے گھر سے روکتے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری سے روکتے ہو، تم نے یہ فتنہ ڈالا ہوا ہے کہ تم مسلمانوں کو مجبور کرتے ہو اپنے گھروں سے نکلنے پہ۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے والفتنہ تو اکبر من القتل، اے محبوب مکرم انہیں کہہ دو کہ رجب کے مہینے میں جو قتال کرنا ہے وہ تو تمہیں گناہ نظر آ گیا، لیکن رجب کا مہینہ ہو اور فتنے کو کچلنا ہو تو اللہ کریم فرماتا ہے پھر رجب کا مہینہ بھی نہیں دیکھنا، فتنہ جو ہے اس کا سر کچلنا یہ ازحد ضروری ہے۔ فتنہ بہت بڑا ہے، قتل سے، قتال سے۔ تم نے جو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے مسلمانوں کو، تم جو تنگی دے رہے ہو مسلمانوں کو، یہ تنگی دور کرنا جو ہے یہ افضل کام ہے۔ مطلب اجازت دے دی گئی کہ اگر وہ تمہیں اتنا مجبور کر دیں، گھروں سے نکالیں، مسجد سے نکالیں، کفر میں مجبور کریں، تو اللہ کریم فرماتا ہے پھر ایسے وقت میں رجب کا مہینہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ فتنے کا سر کچلا جائے گا، پھر فتنے کا سر کچلنا ہے، پھر یہ نہیں دیکھنا کہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اور اللہ کریم جل جلالہ کفار و مشرکین کے ارادے بتا رہا ہے۔ اب جو کچھ ایک سینیریو بنا ہوا ہے دنیا میں اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں، اور یہ قرآن پاک کی آیت کا اگلا حصہ جو ہے اس کو بھی سنیں۔
تو دیکھیں کہ کفار مشرکین ہم سے ان کی کیا ڈیمانڈ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِهِ، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ کفار و مشرکین لا یزالون، وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یقاتلونکم، وہ تم سے قتال کرتے ہی رہیں گے، حتی یردوکم عن دینہ، یہاں تک تمہیں مجبور کریں گے کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین میں چلے جاؤ۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ تم مجبور ہو کے اپنا دین یعنی دین اسلام چھوڑ کے ان کے دین میں چلے جاؤ، ان کی ڈیمانڈ یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب دیکھیے وہ کیسی رخنہ اندازی کر رہے ہیں، کبھی مسلمانوں کی کسی ملک میں آگ لگا دی، کبھی مسلمانوں کے کسی ملک میں آگ لگا دی، کبھی کوئی ملک تہو بالا کر دیا، کبھی کوئی ملک تہو بالا کر دیا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہشت گردی ختم کرنے کے نام پر ایسا فتنہ انہوں نے برپا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے یہ بات صدیوں پہلے قرآن کریم میں فرمائی، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ تم سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ دو، اپنے دین سے ارتداد کر لو، اپنے دین سے پیچھے ہٹ جاؤ، پھر وہ شاید تم پہ راضی ہو جائیں۔ اور فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، جہاں تک ان کی استطاعت ہوگی، جہاں تک ان کی کوشش ہوگی، وہ تمہیں مجبور کریں گے کہ تم اپنا دین چھوڑ دو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی ارتداد کرے یعنی دین سے پھرے، وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی ارتداد کرے یعنی دین سے پھر جائے، عن دینہ، اپنے دین سے، دین اسلام سے، فَيَمُتْ، اور وہ مر جائے، دین سے پھرا اور پھرنے کے بعد وہ مر گیا، وَهُوَ کافر، اس حالت میں کہ اس نے دوبارہ توبہ نہیں کی تھی، کافر ہی تھا۔ جب وہ دین سے لوٹ پھرے گا تو وہ کافر تو ہو گیا، اگر توبہ نصیب ہو گئی تو ٹھیک، اگر توبہ نصیب نہیں ہوئی تو اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَهُوَ کافر، اس حال میں اگر وہ مرا کہ وہ کافر تھا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے سارے نیک عمل جو اس نے کیے تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے، اب اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ جو مرتد لوگ تھے ان کے دلوں میں یہ بات تھی کہ چلیں اب ہم اگر مرتد ہو گئے ہیں، دین سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو جو ہم نے نیکیاں کی تھی، صدقات و خیرات کیے تھے، وہ تو ہمارے کام آئیں گے نا۔ پھر کیا ہوا جو ہم اب آخری عمر میں آ کے دین سے پھر گئے، یا چند لمحوں کے لیے ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، جو ہم نے نیک عمل کیے تھے وہ ہمارے کام آئیں گے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے انہیں بھی جواب دیا، فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، فرمایا پھر جو دین سے پھرا اور اسی حالت میں مر گیا، وہ کافروں والی موت مرا، اور اس کے سارے نیک اعمال جو ہے اللہ کریم نے وہ ضائع کر دیا۔ اب کسی نیک عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو مرتد ہو کے مرا، دین اسلام سے پھر گیا، وہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ وہ پکا جہنمی ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ لوگ وہیں پہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور پھر انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ اب ترتیب دیکھیے قرآن پاک کی کہ آیت کیسے نازل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر ہجرت کا ذکر کیا، پھر جہاد کا ذکر کیا، چونکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین ایمان لانے والوں میں، اولین ہجرت فرمانے والوں میں، اور اولین جہاد کرنے والوں میں۔ اللہ کریم نے اسی ترتیب کو مد نظر رکھا، کیونکہ مکہ مکرمہ والی زندگی جو حضور سید عالم کی ہے، وہاں تو جہاد فرض نہیں ہوا تھا، جہاد فرض ہوا ہے مدینہ منورہ میں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کو مد نظر رکھا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، اور وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ۔ اب ذرا یہاں پہ توجہ کرنے والی بات ہے، جو ایمان لائے
پھر ہجرت کرے، پھر جہاد کرے، اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وہ بھی میری رحمت کا امیدوار ہے۔ رحمت کرنا چونکہ اللہ کا کام ہے۔ اب کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا لیکن وہ پھر گئے، کئی ایسے تھے جو جہاد میں بھی شریک ہوئے لیکن منافق تھے، پھر وہ پھر گئے، کئی ایسے تھے جنہوں نے ہجرت تو کی لیکن اپنے نفع کے لیے ہجرت کی۔ اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ جو خالصتاً ایمان والے تھے، جو خالصتاً ہجرت کرنے والے تھے، جو خالصتاً جہاد کرنے والے تھے، اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ایمان لائے، تنگیاں برداشت کی، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ہجرت کی، تنگیاں برداشت کی، مشکلات کا سامنا کیا، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ کے راستے میں جان قربان کی، بچے قربان کیے، مال قربان کیا، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ غفور الرحیم، تو جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں وہ اللہ کو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی رحم فرمانے والا پائیں گے۔